خوب ہر چیز کی مقدار ہے، پر ہر چیز کی قدر ہے. جیسے اب اس میں آ جاتے ہیں ہم اپنی زندگی کی طرف. ہماری زندگی میں بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے ایک اس کی مقدار متعین ہو چکی ہے، وہ جاتی ہے. مثال کے طور پر اور بھی چیزیں کچھ مثالیں دے دوں تاکہ آپ مقدار کو سمجھیں کہ ہر چیز کی ایک خاص قدر ہے. اور اس میں مثال کے طور پر ایک بچہ جو ہے وہ وزن نہیں اٹھا سکتا ہے زیادہ، مثلا 5 کلو اٹھا لے گا، 10 کلو اٹھا لے گا. اب اس سے زیادہ اس کی مقدار نہیں ہے. اس سے بڑا ہوگا تو ممکن ہے 15 کلو، اس سے بڑا ہوگا، بس اس کی مقدار اتنی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ جو ہتھوڑے ہوتے ہیں، ہاں، بڑا ہتھوڑا وہ پتھر توڑ سکتا ہے. آپ ہتھوڑی کے ساتھ پتھر توڑتے رہنا، سارا دن آپ کا لگ جائے گا، کیونکہ اس میں وہ مقدار ہے ہی نہیں کہ اس پتھر کو کیا کر سکے، توڑ سکے. لیکن ہتھوڑا جو بڑا سارا ہوگا، ہاں، وہ ایک دو ہی لگیں گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا. اب اسی طرح چلے جائیں، وہ جو کبھی آپ جولر کی دکان پہ جائیں، ان کی ہتھوڑی دیکھ کر ہی بندہ لطف اٹھاتا ہے کہ آپ کی یہ جو دیا سلائی ہے اس جتنی ہتھوڑی ہے. ہاں، دیا سلائی جیسے یہ آگ جلاتے ہیں اس سے تھوڑی سی لمبی ہوگی، سرا اس کا تقریباً اسی کے برابر، اس کے قریب ہوتا ہے، وہ ہتھوڑی ہوتی ہے. اب وہ بھی ہتھوڑی ہی ہے، اس کے ذریعے آپ لگ جائیں کسی چیز کو، مثلا ایک پتھر کو توڑنے کے لیے، ہاں، خوب اس میں وہ مقدار کتنی ہے، وہ اپنے مقدار کے مطابق ہی کام کر سکتی ہے، وہ بھی ہتھوڑی. بس ہر چیز میں ایک خاص مقدار ہے. پانی اپنا کام کرتا ہے، آگ اپنا کام کرتی ہے، لکڑی اپنا کام، ہر چیز کی مقدار. بس نظام جو دنیا کا چل رہا ہے یہ قدر پر ہی ہے. خدا نے کیا فرمایا؟ انا، سورہ قمر میں آیت نمبر 49 میں، انا کل شیء خلقناہ بقدر. یہ آپ مت سمجھے کہ خود بخود ہی لکڑ کو آگ لگتی ہے، لوہے کو نہیں لگتی ہے. نہیں، اس میں جو مقدار رکھی گئی ہے وہی ہے. اور پھر لکڑ کو آگ لگانے کے لیے اور طرح کا ایک سلسلہ چاہیے. اگر آپ نے لوہے کو بھی آگ لگانی ہے تو پھر لکڑ والی آگ لوہے پر کام نہیں کرتی. لوہے کو آگ لگانی ہے تو اس کے لیے آگ کا درجہ اور چاہیے. لکڑی کو آگ لگانے کے لیے تو یہ عام درجے کی آگ بھی اس پر کام کر جائے گی، لیکن آپ نے اگر لوہے کو آگ لگانی ہے تو اس کے لیے کون سا درجہ چاہیے؟ وہ تو بہت ہیوی قسم کا درجے کے حوالے سے، گرمائش کے حوالے سے بہت زیادہ درجہ ہوگا، تو پھر وہ لوہے کو بھی آگ لگ جائے گی اور وہ بھی آگ بن جائے گا. ان کل شیء، کوئی چیز نہیں ہے جو مقدار سے خالی ہو. بس ہر چیز کی قدر اور مقدار خدا نے بنا دی ہے، اس کے مطابق ہے. اس میں آپ کے پاس اگر چھوٹا سا کنکر ہو، آپ یہاں سے پھینکیں دور جائے گا. بڑا ہو تو آپ اس کو یا تو پھینک ہی نہیں سکیں گے، یا پھینکیں گے تو کدھر، بس 2-4 فٹ آگے تک ادھر ہی پڑا ہوگا. خوب، اور اگر آپ کے پاس بس یہ چیز ہے کہ جو کم وزن ہو وہ دور جاتی ہے، جو زیادہ وزن ہو وہ قریب جاتی ہے. ہاں، اگر آپ کے پاس مرغی کا ایک چھوٹا سا پر ہو یا کسی پرندے کا چھوٹا سا پر ہو، پھر آپ اس کو پھینکیں، وزن تو بالکل بھی نہیں ہے اس کا، پھر کتنا دور جائے گا جی؟ ایسے آپ پر پکڑیں، کتنا دور جائے گا؟ ہو سکتا ہے ایسے پھینکیں تو وہ ادھر پیچھے چلا ہے.
خب اس کی جو مقدار ہے، جو اس کے اندر ویلیو رکھی گئی ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ صرف کم وزن ہے تو دور جائے گا، نہ، اس نے جو اس کے اندر بناوٹ اور اس کے جو اہلیت صلاحیت ہے، اس میں پھینکے جانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کرین کتنا وزن اٹھاتی ہے؟ بہت وزن اٹھا سکتی ہے، ٹنوں کے حساب سے بہت بھاری بھاری 100 ٹن 200 ٹن تک بھی اٹھا کے ادھر ادھر۔ اسی کرین کے لیے آپ ایک ادھر سوئی ڈال دیں اور کہیں کہ اٹھا بھائی۔ ہاں، اب سوئی کو وہ پکڑ ہی نہیں سکتی ہے، وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آگے وہ پکڑنے والا آلہ، اب وہ جتنا زور لگا لے کر سکے گی؟ ہم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کی مقدار اس کے مطابق نہیں ہے۔ پس ہر چیز کی خدا نے ان کل شیء خلقناہ بقدر، قدر کے مطابق ہی کام ہوگا۔ اگر کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے تو جو مقداریں خدا نے فٹ کی ہوئی ہیں اس میں اس کا مرنا ضروری ہے، مر جائے گا وہ حتماً۔ جو ہیوی قسم کی گاڑی کے نیچے مثلا آ جاتا ہے تو پھر اس نے کیا، جو سیٹ ہوئے ہیں، یعنی اس کا جو بدن کی برداشت ہے وہ اس گاڑی کے ان پہیوں اور ان وزنوں سے کیا ہے، اس کے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بالعکس اگر اسے مثلا کوئی ٹھڈا لگے یا کوئی، تو نہیں ہے اس کو کوئی خاص اتنا، بس ایک چوٹ سی آئے گی، اتنا آئے گی۔ بس مقداریں جو ہے نا وہ سیٹ ہوئی ہیں۔ جب کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا تو ہو سکتا ہے اس کو حتماً اس کو نقصان پہنچے گا۔ کوئی چھری سے اپنے ہاتھ کاٹتا ہے تو پھر کیا ہے، نہیں کٹے گا بھائی، کٹے گا نا۔ یا مثلا چھری اگر خدا نہ خاص نبی کی گردن پہ، جیسے کہ پچھلے زمانے میں نبیوں کو بھی بہت شہید کرتے تھے، تو اگر نبی کی گردن پہ چھری رکھیں تو کیا کہے گی چھری کہ بھائی میں نے نہیں کاٹنا، نہ آگے نبی ہے، کرے گی ایسے؟ نہیں بھائی، چھری کی ایک مقدار ہے، چھری کی جو قدر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جب بھی ایک نرم وجود پہ آئے گی تو اس کو کیا کرے گی، کاٹے گی۔ اور گردن کی مقدار یہ ہے کہ جب اس پر چھری جیسی تیز دھار چیز چلے تو اس نے کٹنا ہے، اس کی مقدار بھی آگے سے ایسے ہے، اس نے کٹنا ہے۔ ہاں، اگر اسی کو آپ کیا کریں، ممکن ہے کہ کوئی ایسے ہی نرم کپڑے سے جو ہے نا آپ اس گردن پہ 100 دفعے پھیرتے رہیں، ہاں ممکن ہے زخم تو کر دیں لیکن کٹنے والی بات نہیں ہوگی۔ تو پس ان کل شیء خلقناہ بقدر۔ آگے ایک اور جگہ کہتے ہیں سورہ ہجر میں فقدرنا فنعم القادرون، المرسلات آیت نمبر 23 میں فقدرنا فنعم القادرون۔ سورہ ہجر میں کہا فقدرنا فنعم القادرون کا معنی ہے ہم نے مقدر تقدیر کی، اس کی فکس بنائی اس کی صلاحیت، اور ہم بہت اچھی صلاحیتیں بنانے والے ہیں، مقداریں بنانے والے ہیں۔ آگے کہا سورہ ہجر میں وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم جو چیز نازل کرتے ہیں بڑی فکس ہی نازل کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم نے سیٹ اس کی دی ہوتی ہے، اتنا ہی اس نے کام کرنا ہوتا ہے، جتنا کام اس کو دیا جاتا ہے اتنا ہی اس نے کرنا ہے۔ یا ایک اور آیت میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اللہ کے نزدیک ہر چیز کی ایک مقدار متعین ہے، اتنا ہی اس نے کرنا ہے، اس سے زیادہ اس نے کچھ کرنا ہی نہیں۔ یا یہ کہ کہا اس میں سورہ احزاب میں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کی باتیں، اللہ کے کام سارے فٹ ہیں، بالکل کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، جو اس نے سیٹ کیے ہوئے ہیں اسی طرح ہی ہوگا۔ قدراً
مقدورہ ایک خاص مقدار ہے جو خدا نے مقدر کر دی ہے اس کے لیے. یا آخری ایک اور آیت ہے الطلاق میں کہا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے بنا دی ہے ہر چیز کی ایک فکس مقدار. بس ہر چیز کھانے اس کا خاص اثر ہے. آپ دیکھتے ہیں کھانوں میں اس چیز کا یہ اثر ہے، اس چیز کا یہ اثر ہے، اس چیز کا یہ اثر ہے. یہ کھائیں گے تو آپ پر یہ اثر ہوگا، یہ کھائیں گے تو یہ اثر ہوگا، یہ کھائیں گے تو یہ اثر. دواؤں کی دیکھ لیں، یا یہ جو دوائیں بنتی ہیں تو اسی لیے نا، اس طرح نہیں ہے کہ ساری دوائیں ایک ہی چیز سے بنتی ہوں نا. پیچھے سے جو اس کے سالٹ ہوتے ہیں جن سے یہ بنتی ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس کی ہم مقدار پہلے معلوم کرتے ہیں. سائنسدانوں کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر کے ان کی مقدار کو کیا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جان لیتے ہیں، اور پھر اسی مقدار کو استعمال کرتے ہیں. بس علم جو ہے، جو انسانوں کا علم ہے، علم بالقدر ہے. یعنی ہمارے پاس جو علم ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ مقداروں کا علم ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں، اس میں کتنی. اب آتے ہیں اپنی طرف. خدا نے سال میں ایک رات بنائی ہے جس میں مقداریں متعین ہوتی ہیں. ایک رات ایسی بنائی ہے جس میں کیا ہوتی ہیں، مقداریں طے ہوتی ہیں. لیلۃ القدر، کیونکہ اس میں قدریں رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. کسی چیز کی قدر زیادہ کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. وہ صلاحیت ہی نہیں رہتی ہے. ایک بندہ جو بہت سمجھدار تھا، بہت وہ تھا، خدا نے اگر اس کی مقدار کم کرنی ہے تو اگلے کچھ ہی ٹائم میں کچھ ایسی سلسلہ ہوگا، ایسی گوٹیاں سیٹ ہوں گی کہ اپنا نام بھی نہیں بتا سکے گا. بہت ہی چالاک ذہین فتین بن کے پھر رہا تھا. وہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ ہے کہ کیا کیا خدا کریم نے، آگ کو کہا کونی بردم و سلاما لابراہیم، اے آگ اب وہ مقدار نہیں چلانی جو تمہیں میں نے رکھی تھی. کونی، کون کا آرڈر ہو گیا، ٹھنڈی ہو جا. وہ جو مقدار تھی آگ کی، وہ جو آگ کی تقدیر تھی، قدر تھی، وہ جلانے والی تھی. لیکن خدا نے کیا دیا، خصوصی حکم دے کر آگ کو کیا کہا، کونی بردم و سلاما، برد بھی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا، اور اتنی بھی نہ ٹھنڈی ہونا کہ حضرت ابراہیم کے دانت بجنے لگ جائیں. سلام، ادھر آرام سے بیٹھے ہو. خوب مقدار تبدیل کر دی. اس دن بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ مقدار ہمارے اختیار میں ہے اس کو تبدیل کرنا. چیزوں کی مقدار کو تبدیل کرنا ہمارے اس میں ہے. خدا نے ہمیں ایک چانس دیا ہے. یہ لیلۃ القدر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی. خدا کریم اپنے پاس اس کا علم رکھتا، اس نے کام کرنا تھا، اس نے تبدیل کرنی تھی مقداریں، جو کوئی کرنا تھا. ہمیں کیوں بتایا ہے؟ لیلۃ القدر کا پتہ ہمیں کیوں دیا ہے کہ اے انسانوں، اس لیلۃ القدر میں آپ اپنی تقدیروں کو تبدیل کروا سکتے ہیں. اور پھر کہا کہ جو ہمارے پاس اس لیلہ کے بارے میں ہیں روایات احادیث کی، بہت مہم. اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر کوئی خرابیاں ہو گئی ہیں، اگر ہماری پچھلی فائل میں ہمارے لیے آگے سال کی جو تقدیر تعین ہونے، اس میں بہت خرابیاں اگلے سال لکھی جانی ہیں. اگر ان خرابیوں کو روکنا ہے اور بہت کچھ حاصل کرنا ہے، فرض کریں کہ ہماری فائل خالی ہے، گناہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اگلے سال کی فائل بھی روٹین کی فائل ہی چلے گی. ٹھیک ہے جی، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، عام بندہ ہے، ٹھیک ہے چلنے دیں ایسے ہو. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے سال کچھ اور ہو، کچھ بہتر ہو، کچھ نیا ہو، کچھ ایسا ہو کہ جو آپ کو آپ کی اس زندگی میں، اگلی زندگی میں فائدہ مند ہو، تو پھر اس رات کو کیا کریں، اپنا کوشش کریں، اپنی کوشش کریں. تب کہا گیا کہ جاگیں.
ہاں، یہ اس لیے نہیں کہا گیا جا کر چائے پئیں نیازیں کھائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں گلیوں میں پھریں. ہاں، اور سب سے جو بہتر عمل کہا گیا ہے وہ استغفار کا ہے. اس رات سب سے جو بہتر سے بہتر سے بہتر عمل ہے وہ کیا ہے؟ استغفار کا معنی بھی عرض کیا ہو کہ اللہ ہمارے نقص دور کر دے، ہماری کمزوریاں ختم کر دے، ہم میں جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، خطائیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری فائل خراب ہو گئی ہے، اور فائل خراب ہے تو اگلے سال ہمارے بارے میں کچھ اچھے تقدیرات نہیں لکھی جا رہی، تو اے اللہ وہ ختم کر دے. اس رات کو جا کر استغفار اتنا کرے سچے دل سے تاکہ فائل اس کی پچھلی صاف ہو جائے، اور خدا کریم اس کے لیے اپنی ربوبیت اور فضل و کرم سے کیا کرے؟ اگلے سال کے لیے طے کر دے اچھی چیزیں. اور اس کے بارے میں خدا کریم نے کیا کہا؟ یہ سورہ دخان میں ہے، سورہ دخان میں یہ بات کہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا، اس رات کو، اس رات، اس شب قدر کو، ہاں لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، یفرق کل امر حکیم، ہر بات کا نکھیڑا ہو جاتا ہے. یہ یفرقو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز وقت و وقت علیحدہ علیحدہ سیٹ ہو جائے گی کہ بھائی ہاں جی عید کا یہ ہونا ہے، اس سال اس بندے کے ساتھ یہ ہونا ہے. ہونا تو ساری مخلوق کے ساتھ ہے نا. لیلۃ القدر کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق کے لیے سیٹ اپ بنتا ہے، لیکن اس بندے کا بھی درمیان میں ہوتا ہے. تو ہمارا باقی مخلوق کے ساتھ تو کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے، وہ خدا کی مخلوق ہے، خدا جانے اور وہ جانے ہمیں کیا چیز سیٹ کرنی ہے اس رات کو. اپنا جو اگلا سال ہے اس کو سیٹ کرنا ہے. اگلا سال، پورے سال کا کھاتا اسی وقت لکھا جائے گا اور اس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر بات جو ہے نا وہ حکیم، وہی جو امر حکیم یعنی ایسی کام جس کے نتائج اس کے مطابق ہوں گے جو خدا فٹ کرے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے کس رات؟ لیلۃ القدر کی رات. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قدر کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا آپ کو آ گیا ہونا چاہیے.